آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا سفر فارس کی آگ سے شروع ہو کر اسلام کے دل تک پہنچا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جس نے ایک اجنبی کو خاندان کا فرد بنا دیا۔ ذرا سوچیں، پیغمبر اسلام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی ہمارے گھر والوں میں سے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا۔ ایک غیر عرب، ایک پردیسی، اور اس سے وہ مقام مل رہا ہے جو صرف اور صرف قریبی ترین رشتوں کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا اس فارسی متلاشی میں؟ وہ کون سی تڑپ تھی جس نے انہیں اپنا گھر بار، اپنی آرام دہ زندگی سب کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیسے انہوں نے وہ مرتبہ پایا جو خون کے رشتوں سے بھی آگے نکل گیا؟ آئیے ان کے اس ناقابل یقین سفر کو سمجھتے ہیں۔ چلیں تو پھر ان کی زندگی کے مختلف ابواب پر ایک نظر ڈالتے ہیں، فارس سے ان کے سفر کے آغاز سے لے کر اسلام کے مرکز میں ان کے مقام تک۔ اچھا، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام سلمان نہیں تھا بلکہ روزبا تھا۔ وہ فارس کے مشہور شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں کے سردار کے بیٹے تھے۔ اور یہ تبدیلی صرف نام کی نہیں تھی، یہ تو پوری شناخت کی تبدیلی تھی۔ روزبا جو زرتشتی آگ کا رکھوالا تھا، اب وہ سلمان المحمدی بن چکا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انہیں پارسی نہیں بلکہ محمدی کہو، ان کی اس مکمل روحانی تبدیلی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ ان کی حق کی تلاش کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک عیسائی چرچ کی عبادت میں سکون محسوس کیا، اور بس اسی ایک فیصلے نے انہیں اپنی پرآسائش زندگی چھوڑ کر ایک لمبے اور بہت ہی کٹھن سفر پر روانہ کر دیا۔ ان کے سفر کا یہ نقشہ دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اصفہان سے شام، پھر موصل، نصیبین اور آخر میں اموریہ تک کا سفر۔ کئی دہائیاں لگ گئیں۔ وہ ایک کے بعد ایک عیسائی عالم کی شاگردی کرتے رہے، اور ہر عالم اپنی موت سے پہلے انہیں سچ کے اگلے پڑاؤ کا راستہ دکھا جاتا۔ تو اب ان کے پاس یہ 3 نشانیاں تھیں۔ وہ اسی مقصد سے عرب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں قافلے والوں نے انہیں دھوکہ دے دیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ اور دیکھیں قسمت کا کھیل، غلامی کی زنجیریں انہیں کھینچ کر سیدھا مدینہ لے آئیں، وہی شہر جو آنے والے نبی کا منتظر تھا۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب انہوں نے پیغمبر اسلام کی مدینہ آمد کے بارے میں سنا تو سلمان میں، جو ابھی تک غلام تھے، ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی نشانی، انہوں نے کچھ کھجوریں صدقے کے طور پر پیش کیں، پیغمبر نے خود نہیں کھائیں۔ پہلی نشانی پوری ہوئی۔ دوسری نشانی، اگلے دن وہی کھجوریں تحفے کے طور پر پیش کی تو پیغمبر نے کھا لیں۔ دوسری نشانی بھی پوری۔ اب رہ گئی تھی تیسری اور آخری نشانی۔ ایک جنازے کے موقع پر جب انہوں نے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی تو پیغمبر نے ان کا ارادہ سمجھ لیا اور اپنی چادر ہٹا دی۔ وہ مہر دیکھتے ہی سلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اسے چوما اور اپنی دہائیوں پر محیط تلاش کی پوری داستان سنا دی۔ پیغمبر کی مدد سے آزادی پانے کے بعد سلمان صرف ایک عام صحابی نہیں رہے، بلکہ ان کی حکمت اور دنیا کا تجربہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اور قیمتی سرمایہ ثابت ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر جب دشمن کی بہت بڑی فوج نے مدینہ پر چڑھائی کی تو سب پریشان تھے۔ تب یہ سلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے پارسی تجربے کی بنیاد پر شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ ایک ایسی جنگی چال تھی جو عرب میں بالکل نئی تھی، اور اسی نے لڑائی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس زمانے کا تصور کریں جب لوگ اپنے قبیلے اور نسل پر فخر کرتے تھے۔ ایسے میں ایک اجمی کا اتنا بلند مقام کچھ لوگوں کو شاید ٹھیک نہ لگا ہو۔ تبھی پیغمبر اسلام نے یہ تاریخی جملے کہے جس نے ہمیشہ کے لیے فضیلت کا معیار ہی بدل دیا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ برتری رنگ یا نسل سے نہیں، صرف تقویٰ سے ہے۔ لیکن سلمان کا اصل مقام ان کا علم یا ان کی جنگی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ان کے ایمان کی گہرائی تھی، ایک ایسی گہرائی جس کی مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بھی 10 درجے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے مطابق بڑے بڑے صحابہ جیسے جناب مقداد اور جناب ابو ذر ایمان کے 8ویں اور 9ویں درجے تک پہنچے، لیکن 10واں اور آخری درجہ وہ صرف اور صرف سلمان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ان کی روحانیت کی انتہا تھی۔
اور یہ درجہ انہوں نے اپنی زندگی سے کما کر دکھایا۔ زہد کا عالم یہ تھا کہ ہزاروں درہم کی آمدنی بھی خیرات کر دیتے اور خود صرف ایک چادر میں گزارا کرتے۔ علم ایسا تھا کہ انہیں اتھاہ سمندر کہا گیا، اور وفاداری ایسی کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں میں وہ ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ ان کی زندگی کا جو فلسفہ تھا وہ ان کے آخری لمحات میں بھی بالکل ویسا ہی روشن رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے رخصتی کی تیاری کیسے کی۔ جب ایک ساتھی ان کی عیادت کو آئے تو دیکھا کہ سلمان رو رہے ہیں۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میرے پاس یہ ایک دوات اور لوٹا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے بہت زیادہ سامان لے کر جا رہا ہوں۔ سوچیں ذرا، یہ تھی ان کی دنیا سے بے رغبتی کی انتہا۔ ان کے روحانی مقام کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے ایک دوست کی عیادت کو گئے جو نزع کے عالم میں تھے۔ اس وقت سلمان نے براہ راست ملک الموت کو مخاطب کیا۔ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور جواب آیا کہ میں ہر مومن کے ساتھ نرم خو ہی ہوں۔ یہ مکالمہ ان کے خاص روحانی مرتبے کی ایک بہت واضح دلیل ہے۔ اور ان کا سفر آخرت بھی معجزات سے خالی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب سلمان کا وقت آئے گا تو علی ابن ابی طالب خود مدینہ سے مدائن آ کر ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ ان کی زندگی بھر کی وفاداری اور محبت کا وہ صلہ تھا جو انہیں آخرت کے سفر پر بھی ملا۔ سلمان فارسی کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے نسل، زبان اور وطن کی سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ حقیقی خاندان خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ حق اور ایک مشترکہ مقصد کی لگن سے بنتا ہے۔ ان کا سفر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو ایک اجنبی بھی گھر کا فرد بن سکتا ہے۔